الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر اجلاس مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب، اس اجلاس کے مقررین اکرام اور محترم سامعین، خواتین و حضرات، آج ہم سب ادارے تحقیق کے سابق صدر مولانا محمد فاروق خان صاحب کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مولانا عید الاضحیٰ سے ایک روز قبل یوم عرفہ کی شام ایک طویل اور بھرپور زندگی گزار کر ہم سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سامعین، یہ ہم سب کی تحریک کے خادموں کی خوش قسمتی ہے کہ تحریک کے بزرگوں کی صورت میں شخصیتوں کی ایک کہکشاں ہمیں میسر رہی ہے، جس سے ہم نے کسب فیض کیا اور مختلف ستاروں کی روشنی سے خود کو منور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان ستاروں میں کوئی علم و فکر کا ستارہ تھا تو کوئی دعوت اور عمل کا، کسی کے یہاں قیادت کا، رہنمائی کا پہلو ابھرا ہوا تھا تو کوئی تقویٰ و عزیمت کا مجسم تھا۔ لیکن آج ہم تحریک کی جس عظیم شخصیت کی یاد کے لیے جمع ہیں، وہ کئی پہلوؤں سے ایک مرجع شخصیت تھی۔ وہ تحریک اسلامی کی اس گولڈن چین کا حصہ تھے جس نے اپنے اوقات کا اور اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کا شعور پیدا کیا اور پھر اس کی ساری پونجی پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دین کی خاطر وقف کر دی تھی، اور اپنے خون جگر اور علم و فن سے تحریک کے مختلف میدانوں کی، مختلف فیلڈز کی آبیاری کی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا مرحوم علم کا سمندر تھے اور ان کا خزینہ علم حیرت انگیز تنوعات کا، ڈائیورسٹیز کا حامل تھا۔ قرآن، فلسفہ، حدیث، تقابل ادیان، ہندو مذہب و فلسفہ، اخلاقیات، روحانیات، ادب، شاعری، ان سب میدانوں میں ان کی گہری علمی تصانیف موجود ہیں، اور جو لوگ ان کی محفلوں میں شریک ہوتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی بے شمار علوم تھے جن کے نور سے ان کی محفلیں ہردم روشن تھیں۔ مترجم قرآن تھے، مفسر تھے، کلام نبوت کے مصنف تھے۔ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک پوری نسل ان کی تحریروں سے، علم حدیث سے اور اس کے فنڈامنٹل سے واقف ہوئی تھی۔ اردو کے ساتھ ہندی کے بھی بلند پایہ ادیب تھے، اور سنسکرت، ہندی ادب اور ہندوستانی جو فلسفیز ہیں، ہندوستانی فلسفوں کے ہماری صفوں میں سب سے قداور عالم اور دانشور تھے۔
مولانا کی یہ ساری خصوصیات ہم سب نے اس کو محسوس کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی گوہربار شخصیت کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ بعض نہایت منفرد قسم کی خصوصیات کا، ٹریٹس کا پیکر تھی، اور یہ خصوصیات وہ خصوصیات ہیں جن کی اس وقت تحریک اسلامی کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلی منفرد خصوصیت میرے خیال میں وہ ان کے علم کی مخصوص نوعیت تھی۔ ہندوستان میں جو لوگ اسلامی تحریک کا کام کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 3 طرح کے علوم کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو لوگ تحریک کی علمی قیادت کرنا چاہتے ہیں، انہیں 3 طرح کے علم درکار ہیں۔ سب سے پہلے قرآن اور سنت کا گہرا علم، پھر دوسرے نمبر پر معاصر مغربی علوم، اور تیسرے ہندوستانی مذاہب اور فلسفوں کا علم۔ پہلے دونوں علوم کی اہمیت تو سب لوگ سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ قرآن و سنت تو ہماری فکر کی اساس ہے۔ جدید مغربی علوم 2 وجوہات سے ضروری ہیں۔ اول تو یہ کہ جو کنٹمپرری دنیا ہے، معاصر دنیا، اس کی غالب جاہلیت انہی علوم کی اساس پر کھڑی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ عصر حاضر کے غالب علوم ہیں جن میں موجود خیر کے پہلو یہ مومن کی متاع گمشدہ ہیں، اور جن سے استفادے کے بغیر موجودہ دنیا میں اہم رول ادا کرنا، اہم کردار ادا کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ان دونوں طرح کے علوم کی اہمیت کا شعور بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور ان کا امتزاج رکھنے والے اہل علم ہماری صفوں میں کم صحیح لیکن نایاب نہیں ہے۔ لیکن علوم کی جو تیسری قسم میں نے بیان کی ہے، یعنی ہندوستانی فلسفہ اور مذاہب کا علم، اس کی اہمیت کا شعور آج بھی بہت کم ہے۔ ہندوستان میں کام کرنے کے لیے یہ علوم اور ان پر مہارت ناگزیر ہے۔ اب ہندوتوا کے عروج نے تو ان علوم کو ملک میں علمی مباحث کا، اکیڈمک ڈسکورس کا گویا مرکزی عنوان بنا دیا ہے۔ نہ صرف ملک میں بلکہ اب عالمی سطح پر بھی ہندوتوا کا بیانیہ ایک اہم بیانیہ ہے۔ تو اس پس منظر میں ہندو افکار اور فلسفوں کا گہرا مطالعہ یہ ہماری نہ صرف دعوتی ضرورت ہے بلکہ سیاسی، سماجی اور تحریکی ضرورت بھی۔ مولانا فاروق خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بہت پہلے اس ضرورت کا ادراک کر لیا تھا۔ جہاں انہوں نے عربی زبان سیکھی، وہیں سنسکرت بھی سیکھی۔ عربی، سنسکرت اور انگریزی تینوں زبانوں سے استفادے کی وہ قدرت رکھتے تھے، اور ہمارے درمیان ان لوگوں میں سے تھے جو اس ملک کے عوام سے امپیتھی کے ساتھ بات کر سکتے تھے، ان کے جذبات اور احساسات کو محسوس کرتے ہوئے ان سے بات کر سکتے تھے، برادران وطن کے خیالات کو، جذبات کو، ان کی فیلنگز کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان کی زبان ہی نہیں بلکہ ان کے لہجے کا اور ان کی سینسٹیوٹیز کا تک گہرا ادراک رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی باتیں اور ان کی مجلسیں یہ برادران وطن کے لیے بھی بڑی جاذب اور پرکشش ہوتی تھی۔ جو لوگ پرانی دلی میں ان کے پاس جاتے رہے وہ جانتے ہیں کہ تعلیم یافتہ برادران وطن، مرد و خواتین خود چل کر ان کے پاس آتے اور گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔
تو قرآن و سنت کے علم اور عصر حاضر کی بصیرت کے ساتھ مل کر ہندو فلسفوں اور ہندوستانی ذہن کی اس انڈرسٹینڈنگ نے ان کی شخصیت میں ایک بڑا یونیک کمبینیشن، ایک بڑا منفرد امتزاج پیدا کر دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں تحریکی کام یہی امتزاج، یہی کمبینیشن چاہتا ہے۔ علم کے ساتھ مولانا کا مزاج اور ان کی شخصیت میں بھی بعض یونیک کمبینیشنز پائے جاتے تھے۔ یہ مولانا کی شخصیت کی دوسری بڑی منفرد خصوصیت تھی۔ آپ جانتے ہیں، جنہوں نے مولانا کو پڑھا ہے، سنا ہے، تو انہوں نے کئی بار ان سے یہ بات سنی ہوگی کہ مولانا ادب اور تہذیب میں روحانی، اخلاقی اور جمالیاتی تینوں طرح کی قدروں کا امتزاج اور توازن، ایکویلیبریم چاہتے تھے۔ اسپرچول ویلیوز، مورل ویلیوز اور ایستھیٹک ویلیوز، اور ان کی شخصیت اور ان کا مزاج بھی اس امتزاج کا مظہر تھا۔ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی، اس کی بنائی ہوئی کائنات کا حسن و جمال، خدا سے تعلق اور اس سے محبت، یہ مولانا کی گفتگو کے عام موضوعات تھے۔ تقریروں کی نہیں بلکہ روزمرہ کی گفتگو میں بھی یہ موضوعات حاوی رہتے تھے۔ وہ بیک وقت ایک انقلابی تحریک سے وابستہ مجاہد بھی تھے اور ایک خدا مست درویش بھی۔ ان کی شاعری پڑھیے، وہاں ایک طرف مجاہدانہ عزائم کی ترجمانی آپ کو ملے گی، جہاں ان کی یوں ریشیں ہیں وہیں آشیاں بنے گا، کوئی جا کے بجلیوں کو میرا فیصلہ سنا دے۔ تو اس انقلابی آہنگ سے بھی انہوں نے اشعار لکھے ہیں، لیکن دوسری طرف اس میں قدم قدم پر ایک عاشق کی دلسوز صداؤں کی باس گشت بھی سنائی دیتی ہے۔ کسی کو بخش دو عزت، کسی کو سیم و زر، لیکن میرے حصے میں رہے عشق کی رسوائیاں رکھ دو۔ مولانا نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی روحانیات، عقلیات اور جمالیات کے اسی ایکویلیبریم سے، اسی توازن سے دیکھا اور سمجھا تھا۔ ان کے دروس قرآن میں جہاں عقل کی، فلسفے کی پیچیدہ گتھیاں سلجھتی تھی، وہیں دل کے تار مرتعش ہو جاتے تھے اور الہی پیغام کے بے مثل لطف و جمال اور حسن و تناسب کا نشاط انگیز تاثر قلب و دماغ کو مسحور کر دیتا تھا۔ میرے خیال میں یہ ان کے منہج علمی کی بھی ایک اہم خصوصیت تھی، میتھڈ کی، کہ وہ اللہ کے کلام کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کلام نبوت میں احادیث کا جو انتخاب آپ نے کیا ہے، جس انداز سے ان احادیث کو ترتیب دیا ہے اور ان کی جو تشریحات لکھی ہیں، ان کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ایک بندہ مومن کی نہایت دلربا تصویر نظر آئے گی، ایک ایسی تصویر جس میں روحانی، اخلاقی اور جمالیاتی قدروں کا حیرت انگیز توازن پایا جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت مولانا مرحوم کی یہ تھی کہ وہ کثیر التصانیف بھی تھے اور کثیر المجالس بھی تھے۔ ان کی کتابیں پڑھیے تو وہاں آپ کو ایک گہرا، خلوت نشین فلسفی نظر آئے گا، جو اپنے وسیع و عریض مطالعے اور طویل اور گہرے غور و فکر کے ذریعے علم و حکمت کے موتی ڈھونڈ کر لا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وسیع و عریض مطالعے کے لیے، اس گہرے غور و فکر کے لیے
تنہائی درکار ہوتی ہے. جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ عام طور پر تنہائی پسند ہوتے ہیں. لیکن کتابوں سے نکل کر جب آپ ان کی مجلس میں تشریف لائیں گے تو وہاں آپ کی ملاقات ایک زندہ دل مرد درویش سے ہوگی جس کی محفل ہمیشہ آباد رہتی تھی اور جہاں ہر دم ہر لمحہ بھانت بھانت کے لوگ جمع ہو کر طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے. مولانا کی یہ محفلیں اس اعتبار سے بھی منفرد تھیں کہ اس میں کسی بھی وقت جائیے اگر تحریک سے تعلق رکھنے والے 4 لوگ آپ کو وہاں ملیں گے تو 10 غیر متعلق لوگ ملیں گے. ہر مذہب، ہر مقام و مرتبہ، ہر عمر اور ہر تعلیمی و پیشہ ورانہ بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ، مرد اور خواتین، وہ ان محفلوں میں شریک ہوتے تھے اور مولانا کے علم و فکر کا اور ان کے سوز و مستی کا تاثر لے کر وہاں سے اٹھتے تھے. تو بزرگوں اور دوستو، مولانا کی پوری زندگی ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی کی گویا مصداق رہی ہے. ان کا زرخیز دماغ عمر کے آخری پڑاؤ پر بھی تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال رہا. ان کی محفل سے کبھی کوئی تہی دامن نہیں اٹھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مولانا کی مجلس سے اٹھتے ہوئے کوئی نیا نکتہ یا غور و فکر کا کوئی نیا زاویہ نہ ملا ہو. بزرگوں اور دوستو، یہ اجلاس ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے اور تعزیتی اجلاسوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ جانے والے کی اچھی باتوں کو اور اس کی خوبیوں کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور جو خلا اس کے جانے سے پیدا ہوا ہے اس کی حتی الامکان تلافی کی کوشش کریں. مولانا کی جو منفرد خصوصیات میں نے ابھی گنائی ہیں، آپ سب اتفاق کریں گے کہ یہ خصوصیات آج تحریک کی ایک اہم ضرورت ہے. ایسی شخصیات جو قرآن و سنت کے گہرے علم کے ساتھ جدید علوم سے بھی اچھی طرح واقف ہوں اور ہندوستانی مذاہب اور یہاں کے فلسفوں کی گہری بصیرت رکھتے ہوں، یہ اس وقت ہماری ایک اہم ضرورت ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ادارے تحقیق کا یہ سیمینار اور یہ تعزیتی جلسہ مولانا کی ان خوبیوں کو ڈپلیکیٹ کرنے، انہیں اپنے اندر پیدا کرنے اور ایسی مزید کئی شخصیتیں پروان چڑھانے کا ذریعہ بنے، اس کے لیے انسپریشن فراہم کرے اور اس کی راہیں تلاش کرنے کا داعیہ ہم سب کے اندر پیدا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور کروٹ کروٹ جنت کا سکون اور آرام مولانا مرحوم کو نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.